وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رکوع نمبر 15 ہے دو طرح کے لوگوں کے لیے دو طرح کا انجام، اور اس کے 4 مین پوائنٹس ہیں: منافقین کی خصوصیات، منافقین کا انجام، مومنوں کی خصوصیات اور مومنوں کا انجام۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ وہ بھول گئے اللہ تعالیٰ کو تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یقیناً منافق ہی نافرمان ہے۔ منافقوں کی خصوصیات ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں گھر میں ایسا سلسلہ نہیں ہے؟ اپنی اولادوں کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ کیا کام کرنے کو کہتے ہیں؟ آج اولادیں دین کے لیے تیار ہیں یا وہ کسی اور کے لشکر جرار ہیں؟ سوچنا تو چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں منافق اپنے ہاتھ خیر سے بند رکھتے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ منافق مرد اور منافق عورتوں کی کیا کام ہے؟ آج گھر میں یہی صورتحال ہے، مٹھی بند، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ خرچ نہیں کرتے اور اپنی مرضی کے لیے دریا بہا دیتے ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم، اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ منافقین کا انجام ہے دوزخ کی آگ جس میں ہمیشہ رہیں گے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور اموال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے، سو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، پھر تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، اور تم نے فضول باتیں کی جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کہ ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے، نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹائی ہوئی بستیوں والے، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، تو ایسا نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ منافقوں اور انبیاء کو جھٹلانے والوں کو نصیحت، اپنے سے پہلے لوگوں پر عبرت کے نگاہ ڈالو۔ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا۔ قوم نوح کو طوفان نے گھیر لیا، قوم عاد کو آندھی نے آ لیا، قوم سمود کو ایک چنگھاڑ نے ہلاک کر دیا، قوم ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، قوم لوط کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رجم کر دیا، سمندر کے پانی کو ان پر چڑھا دیا گیا، اصحاب مدین کو زلزلے نے آ لیا۔ اب بتاؤ تم کیسے بچو گے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقابلہ کر کے آپ کہاں جاؤ گے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ مومنوں کی خصوصیات ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت ہے۔ مومن مل کر دین کی سربلندی اور اس کی حفاظت کے کام کرتے ہیں۔ مومنوں کے دل باہمی محبت، ہمدردی اور نرمی میں متفق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور دین کے کام لوگوں کو ایک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو بھی دین کے کاموں کے لیے ایک کر دے، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے،
جس کی بعض زینتیں بعض کو سہارا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے باغات کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہوں کا جو ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضامندی سب سے بڑی ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ مومنوں کا انجام ہے اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا، باغات کا وعدہ کیا ہے، جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، پاکیزہ رہائش گاہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی انہیں ملے گی۔ کرنے والے کام ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ایمان والوں کا مددگار بننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، جن کاموں سے روکا گیا برائی کا حکم دینا، بھلائی سے روکنا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بند رکھنا، اپنی جان پر ظلم کرنا، بحثوں میں پڑنا، اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اپنے اعمال کو قدر و قیمت والا بنانے کے لیے دین سے کامل وابستگی رکھنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے نفاق ہی نفاق۔ 3 مین پوائنٹس ہیں: منافقوں کی بھاگ دوڑ کا میدان، منافقین سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ، منافقین کے بارے میں اللہ کا حکم۔ اے نبی جہاد کریں کافروں اور منافقوں سے، اور ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوٹ جانے کی بری جگہ ہے۔ منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے قوت سے مقابلہ کرو، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں کی، حالانکہ بلا شبہ انہوں نے کافرانہ بات کی ہے، اور اپنے اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا اور اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے نہیں پائی، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ چنانچہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین میں ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ سیدنا عمر نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں اس منافق کو ختم کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیتا ہے۔ اور ہم بما لم ینالوا، اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے نہیں پائی۔ تو اس سے مراد وہ واقعہ جب انہوں نے غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، جس میں منافقوں نے معاذ اللہ رسول اللہ کو قتل کر دینے کی سازش تیار کر رکھی تھی، اور ان سازشیوں کو بعد میں اہل عقبہ گھاٹی والوں کا نام دیا گیا، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا تو انہوں نے اس پر بخل کیا اور اس حال میں منہ موڑ گئے کہ وہ اعراض کرنے والے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق کی سزا دی اس دن تک کے لیے جب وہ اس سے ملیں گے، اس وجہ سے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی خلاف ورزی کی جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ جس کے دل میں بخل آتا ہے اس کے دل میں کھوٹ بھی آ جاتا ہے، پھر اسلام کے بارے میں نہ اس کی نیت ٹھیک رہتی ہے نہ اس کا دل درست کام کرتا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم وان اللہ علام الغیوب، کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے راز اور ان کی سرگوشی تک کو جانتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب غیبوں کو بہت جاننے والا ہے۔ جو لوگ خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر ان کے صدقات کے بارے میں تان کرتے ہیں، اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے، سو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے مذاق کیا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقین سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کی سرگوشیوں کو پوشیدہ سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے۔ عہد کی خلاف ورزی اور جھوٹ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں میں نفاق ڈال دیتے ہیں، اور مذاق اڑانے والوں کا اللہ تعالیٰ مذاق اڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہرگز راہ نجات نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا 70 بار بھی معافی کی درخواست کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ منافقوں کو دنیا اور آخرت میں دردناک سزا دے گا، اور زمین میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ استغفر لہم
او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم. آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش مانگیں گے اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. کرنے والے کام ہے جہاد کرنا، کافروں اور منافقوں سے سختی سے پیش آنا، توبہ کرنا اور صدقہ کرنا. جن کاموں سے روکا گیا، اسلام کے بعد کفر کرنا، حق سے منہ پھیرنا، بخل کرنا، نفاق، عہد کی خلاف ورزی کرنا، جھوٹ بولنا، صدقات دینے والے مومنوں پر نکتہ چینی کرنا، مذاق اڑانا اور کفر کرنا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: مفادات اور مصلحتوں کے تحت اسلام کو اختیار نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی خاطر خرچ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بخل سے بچانا ہے انشاءاللہ. رکو نمبر 17 ہے جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں کا جائزہ. 3 مین پوائنٹس ہیں: پیچھے رہ جانے والے، پیچھے رہ جانے والوں سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور سچے مومن. پیچھے چھوڑ دیے گئے لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھنے کی وجہ سے خوش ہو گئے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو. آپ کہہ دیں کہ جہنم کی آگ گرمی میں اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، کاش وہ سمجھتے ہوتے. بس لازم ہے کہ وہ ہنسیں بہت کم اور روئیں بہت زیادہ اس کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے ہیں. چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے کسی گروہ کی طرف آپ کو واپس لے آئے، چنانچہ وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگیں، تو آپ کہہ دیں کہ تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے، اور تم میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے ہرگز نہیں لڑو گے. بلا شبہ تم پہلی بار بھی بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے، چنانچہ تم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو. اور ان میں سے جو کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھنا، اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہونا. یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے. اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو بھلے نہ لگیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کے ذریعے انہیں دنیا ہی میں سزا دے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، تو ان میں سے مال والے لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں. پیچھے رہ جانے کے بھی اپنے دستور ہیں. وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو وہ نہیں سمجھتے. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے، استغفار کرے، توبہ کر لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے. اگر دوبارہ گناہ کرے تو سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ سارے دل پر چھا جاتا ہے. استغفر اللہ. لیکن خود رسول نے بھی اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. سچے مومن ایمان لاتے ہیں، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، ساری بھلائیاں ان کے لیے ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں. ایسے باغات ان کے لیے تیار کیے گئے ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں، وہ جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. کرنے والے کاموں میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور جن سے روکا گیا پیچھے رہنے میں خوش ہونا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرنے کو ناپسند کرنا، دوسروں کو اللہ کے راستے میں نکلنے سے ڈرانا، ناسمجھی، فسق، کفر اور رخصتیں مانگنا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: اپنی انا کو دفن کر کے اللہ تعالیٰ کا وفادار بننا ہے انشاءاللہ. آخری آیات ہیں: عذر کرنے والے. 2 مین پوائنٹس ہیں: عذر تراشنے والے اور حقیقی معذور. اور دیہاتیوں میں سے بہانے بنانے والے آئے کہ انہیں اجازت دے دی جائے، اور وہ لوگ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا. ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا عنقریب انہیں ایک دردناک عذاب پہنچے گا. یہاں سے ان گروہوں کا تذکرہ ہے جو مدینہ اور اس کے ارد گرد آ کر آباد ہوئے تھے. اللہ رب العزت نے ان کی درجہ بندی کی ہے.
اپنا جائزہ ضرور لینا ہے کہ جہاں دین کی سربلندی کے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا دین کی حفاظت کے کوئی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر ہماری کیا کیفیت ہوتی۔ دینی کاموں میں بے حسی اختیار کرنا غداری ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غداری ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصہ دار نہیں ہو سکتے، اور عذر تراشنے والے عذر کرتے ہیں، دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ پھر فرمایا کمزوروں پر اور بیماروں پر اور ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں جو وہ چیز نہیں پاتے جسے وہ خرچ کریں جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے خلوص رکھیں۔ نیکی کرنے والوں پر اعتراض کا کوئی راستہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جب بھی وہ آپ کے پاس آئے تاکہ آپ انہیں سواری دیں تو آپ نے کہا میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کر دوں، تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں، اس غم سے کہ وہ نہیں پاتے جو وہ خرچ کریں۔ سیدنا انس بن مالک نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہوئے، مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا مدینہ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جہاں بھی تم چلے اور جس وادی کو بھی تم نے قطع کیا وہ اپنے دل سے تمہارے ساتھ ساتھ تھے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگرچہ ان کا قیام اس وقت بھی مدینہ میں ہی رہا ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی دل میں تمہارے ساتھ تھے، کسی عذر کی وجہ سے رک گئے تھے۔ یقیناً اعتراض کا راستہ ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں، وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، سو وہ نہیں جانتے۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے خیرخواہ ہونا، احسان کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی استطاعت نہ ہونے پر غمناک ہونا، جن کاموں سے روکا گیا بہانے کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولنا، کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کے کام سے پیچھے رہنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں دعوت دین کے لیے دل کے اندر سچی تڑپ لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں اور بے حسی سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم قرآن کو اپنے گھر میں اور دنیا کے ہر گھر میں پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پہنچانے کے مشن میں شامل فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی خدمت کرنے والوں میں شامل فرما لے، آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتی ہیں۔ اے وہ جس کی زندگی لازوال ہے،
ان پر رحم فرما دے جن کی زندگی زوال پذیر ہے، جن کی قوتیں زوال پذیر ہیں، جن کا مال، جن کی صلاحیتیں زوال پذیر ہیں۔ الہی ہمیں اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں اپنے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرما دینا، اور الہی ہمیں ہماری اولادوں کو اپنے راستے میں قبول فرما لینا۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے ہمیں اسلام کے سارے ارکان کو دل کی خوشی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ الہی اس شریعت کے 5 بنیادی مقاصد ہیں جن میں دین کی حفاظت سب سے بڑا مقصد ہے۔ الہی دین کی حفاظت کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین، دین اسلام کی سچی سمجھ نصیب فرما دیجئے۔ الہی ہم پر اور اس علاقے پر رحم فرما دیجئے۔ الہی اس شہر کو قرآن کا شہر بنا دینا۔ الہی یہاں کے لوگوں کو قرآن کی سچی محبت نصیب فرمانا۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے اے پاک پروردگار، قرآن کی خدمت کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما لینا۔ الہی جو دعائیں ہم نے مانگیں، جو مانگنے سے رہ گئیں، سب دعاؤں کو قبول فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ